آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت شوہر کو قریب نہ آنے دے اور شوہر اس کی وجہ سے ناراض ہو کے سو جائے تو اس عورت پر پوری رات فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اگر عورت اپنے شوہر کا اس معاملے میں ساتھ نہیں دے گی تو مرد کے قدم جائے گے گناہوں کی طرف۔ وہ دفتر میں لڑکیوں کو دیکھے گا، وہ ٹھرکی بنے گا جو کہ بن رہے ہیں آج۔ اسلام میں تو یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ کے لیے اللہ نے جس زوجہ کو بنایا آپ اس کے علاوہ کسی اور کے پاس کیوں جا رہے ہیں۔ قانون یہی ہے کہ عورت کے لیے اپنے آپ کو روکنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں عورت کا کوئی خاص نقصان بھی نہیں ہوتا ہے۔ انرجی تو مرد کی یوٹیلائز ہوتی ہے بہت زیادہ، تو عورت جس کا زیادہ نقصان نہیں ہو رہا اور مرد جس کا بیڑا غرق ہونے کا خطرہ ہے، اس کی نیند خراب ہو سکتی ہے رات کی، اور پھر اگلے دن اس کو گناہ کا خطرہ ہے۔ جب انسان کی ڈیزائرز پوری نہیں ہوتی وہ تو بعض دفعہ درندہ بن جاتا ہے۔ یہ جو آج کل اتنے واقعات ہو رہے ہیں ریپ کے اور جو قتل کے واقعات ہو رہے ہیں اور یہ جو بدماشیاں پھیل رہی ہیں، یہ زیادہ تر انہی لوگوں کی ہے جن کی حلال طریقے سے خواہش پوری نہیں ہو رہی اور وہ مطمئن نہیں ہو پا رہے، تو وہ پھر اس طرح کی حرام کاریوں کی طرف جاتے ہیں۔ مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ تو حیا کے خلاف ہے مسئلہ، لیکن یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور اس میں بہت سارے گھرانے مبتلا ہیں، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں، اور حدیث میں اس میں بہت واضح احکام ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت شوہر کو قریب نہ آنے دے اور شوہر اس کی وجہ سے ناراض ہو کے سو جائے تو اس عورت پر پوری رات فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ بہت شدید وعید ہے۔ وجہ اس کی ظاہر ہے کہ اللہ نے مرد میں یہ سیکشول ڈیزائرز بہت زیادہ رکھی ہیں۔ اگر عورت اپنے شوہر کا اس معاملے میں ساتھ نہیں دے گی تو مرد کے قدم جائیں گے گناہوں کی طرف۔ وہ دفتر میں لڑکیوں کو دیکھے گا، وہ ٹھرکی بنے گا جو کہ بن رہے ہیں آج کل۔ تو عورت پر لازم ہے کہ وہ زینت اختیار کرے اور مرد کو کسی اور کے پاس جانے کے قابل نہ چھوڑے، وہ تاکہ مرد بھی اس سے محبت کرے اور وہ ادھر ادھر جو منہ مار رہا ہے اس سے بچے۔ دیکھیں یورپ میں تو اس کو جرم سمجھا جاتا ہے کہ بیوی کی پرمیشن کے بغیر شوہر اس کے پاس چلا جائے، وہ جرم سمجھتے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ ان کے ہاں بے حیائی کو اتنا بڑا جرم ہی نہیں ہے۔ وہ اگر مرد کل دن میں کسی اور کے پاس چلا جائے تو وہ اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے۔ اسلام میں تو یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ کے لیے اللہ نے جس زوجہ کو بنایا آپ اس کے علاوہ کسی اور کے پاس کیوں جا رہے ہیں۔ تو یہ حکمت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب کہ عورت اس میں اپنے مفاد پر شوہر کے مفاد اور شریعت کے مفاد کو ترجیح نہ دے۔ تو جب تک عورت کو کوئی بیماری نہ ہو، ہاں بیماری ہے تو ایک الگ بات ہے، عورت اگر بیمار نہ ہو تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے سے روک دے۔ تو اصل مسئلہ تو یہی ہے۔ لیکن شوہر کو بھی بہرحال یہ چاہیے کہ اگر اس پہ بہت زیادہ غلبہ نہیں ہے اور اسے گناہ کا خطرہ نہیں ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ زوجہ کام کاج کی وجہ سے بہت زیادہ تھک گئی ہے، اس کی نیند میں بہت خرابی ہوگی، تو شوہر کے لیے بہرحال اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ کہیں بھاگی نہیں جا رہی ہے، زندگی بھر آپ کے ساتھ ہی ہے، تو تھوڑا سا اپنی خواہش کو آپ کنٹرول کر لیں۔ اخلاقیات کا تقاضا ہے۔ قانون تو ایسے موقع پہ شوہر کا ساتھ دے گا، اسلامی قانون عورت کو برا کہے گا، لیکن اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہیں، بھئی آج کے بجائے صبر کر لو تو اور اپنے آپ کو کنٹرول کر لو۔ تو کبھی کبھار اگر ایسا ہوتا ہے تو شوہر کی کو چاہیے کہ وہ اخلاقیات کا مظاہرہ کرے اور بیوی کو مجبور نہ کرے، لیکن بہرحال قانون یہی ہے کہ عورت کے لیے اپنے آپ کو روکنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں عورت کا کوئی خاص نقصان بھی نہیں ہوتا۔ انرجی تو مرد کی یوٹیلائز ہوتی ہے بہت زیادہ، تو عورت جس کا زیادہ نقصان نہیں ہو رہا اور مرد جس کا بیڑا غرق ہونے کا خطرہ ہے، اس کی نیند خراب ہو سکتی ہے رات کی اور پھر اگلے دن اس کو گناہ کا خطرہ ہے۔ جب انسان کی ڈیزائرز پوری نہیں ہوتی وہ تو بعض دفعہ درندہ بن جاتا ہے۔ یہ جو آج کل اتنے واقعات ہو رہے ہیں ریپ کے اور جو قتل کے واقعات ہو رہے ہیں اور یہ جو بدماشیاں پھیل رہی ہیں، یہ زیادہ تر انہی لوگوں کی ہے جن کی حلال طریقے سے خواہش پوری نہیں ہو رہی اور وہ مطمئن نہیں ہو پا رہے، تو وہ پھر اس طرح کی حرام کاریوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس لیے شریعت نے بہرحال حکم دیا ہے کہ اس معاملے میں عورت شوہر کا ساتھ دے۔ عورت جان بوجھ کر شادی نہ کرے تو کیا گنہگار ہوگی؟ میری 2 جگہ طلاق ہوئی ہے اور میری ایک بیٹی ہے، ابھی میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میں بیمار بھی رہتی ہوں، تو اگر میں شادی نہیں کروں تو کیا مجھے گناہ ہوگا؟ دیکھیے آپ شادی نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، کچھ شادی فرض واجب نہیں ہے، آپ کا اگر موڈ نہیں ہے تو نہ کریں شادی آپ، لیکن سنت مؤکدہ بہرحال یہی ہے جوان عورت اور جوان مرد کے لیے کہ وہ شادی کے بغیر نہ رہیں۔ اس کا بچوں سے تعلق نہیں ہے کہ آپ کے 3 بچے ہیں کہ 4 بچے ہیں یا آپ کو 2 دفعہ طلاق ہوئی ہے 3 دفعہ طلاق ہوئی ہے۔ شریعت پہ جو ہمیں تعلیمات ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ شریعت نے مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی بغیر نکاح کے زندگی کو پسند نہیں کیا، کیونکہ اس میں گناہ کا بہرحال خطرہ ہوتا ہے۔ تو آپ کو بھی گناہ کا خطرہ بہرحال ہو سکتا ہے، ابھی نہیں ہے لیکن کل ہو سکتا ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو آزمائشوں میں نہیں۔ ہاں کسی عورت کی عمر ڈھلک چکی ہے، بوڑھی ہو چکی ہے تو ایک الگ بات ہے۔ تو
آپ کو خود بھی گناہ کا خطرہ ہو سکتا ہے. نمبر 2، نکاح کرنے میں فائدہ کیا ہے کہ آپ خود بھی گناہ سے بچیں گی اور ایک مسلمان مرد کو بھی برائی سے بچا لیں گی. اس کو بھی تو عورت برائی سے بچا لیتی ہے ایک حلال تعلق قائم کر کے. تو بہرحال اس کا فائدہ ہی ہے. پھر ہو سکتا ہے اللہ آپ کو کوئی اور ایسی اولاد دے دے جو ان تینوں سے اچھی ہو. قرآن اولاد کے بارے میں کہتا ہے لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. اولاد کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کون سی اولاد تمہارے لیے بہتر ہے. اس بارے میں ابو داؤد کی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بچوں کی وجہ سے نکاح نہ کرے اپنے بچوں کی خاطر تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگی. یہ حدیث بالکل بہت زیادہ ضعیف ہے، اس سے استدلال درست نہیں ہے اور یہ قرآن و سنت کی دوسری نصوص کے بھی خلاف ہے. قرآن و سنت میں جو نکاح کے فضائل ہیں اس میں کوئی فرق نہیں رکھا اللہ نے کہ عورت طلاق یافتہ ہو یا نہ ہو، کنواری ہو یا بچے ہو چکے ہوں یا نہیں ہو چکے ہوں. صحابہ کرام میں عورتیں طلاق یافتہ بھی ہوتی تھیں، بچے بھی ہوتے تھے، پھر بھی شادی کرتی تھیں وہ. بلکہ قرآن نے تو کہا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ. تمہاری وہ عورتیں تمہاری وہ ستیلی بیٹیاں جن کی ماؤں سے تم نکاح کر چکے ہو تو ان بیٹیوں سے نکاح حرام ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے صحابہ کرام جب عورتوں سے نکاح کرتے تو ستیلی بیٹیاں بھی ان کے ساتھ آتی تھیں. قرآن کہہ رہے جو تمہاری گود میں پلتی ہیں ستیلی بیٹیاں. تو یہ معاشرے میں اس کلچر کو فروغ دینا چاہیے. اس لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ کوئی بھی آپ کو ہم پلہ کفو رشتہ ملتا ہے تو آپ اس سے بہتر ہے کہ نکاح کر لیں. لیکن بہرحال زبردستی نہیں ہے اس میں، یہ کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو کسی سے گن پوائنٹ پہ کروایا جا سکے. مفتی طارق مسعود اسپیشل. اچھا بھائی، کسی کو پیشاب کے قطروں کی بیماری لیکن بہت کم درجے کی، یعنی پیشاب کرنے کے 5 یا 10 منٹ کے بعد ایک قطرہ آتا ہو، تو کیا ایسا شخص امامت کرا سکتا ہے؟ نہیں کرا سکتا جب تک پاکی حاصل نہیں کرے گا. تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وضو کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے پیشاب کر لے تاکہ جتنے قطرے آنے وہ آدھا گھنٹے تک نکل جائیں. اس کے بعد وضو کرنے سے پہلے کیا کرے وہ، اگر وہ قطرے زیادہ نکلیں تو وہ جگہ دھو لے. ایک آدھ قطرہ نکلا ہو تو جگہ دھونا بھی ضروری نہیں ہے. اور زیادہ قطرے نکل گئے تو دھوئے کیسے؟ اندازے سے دھو لے کہ بھئی یہاں ہو سکتا ہے یہاں لگاؤ تو اتنا حصہ پانی میں دھو لے بس ہلکا سا. تو اندازے سے بھی دھو لے گا کافی ہے، اس میں وہم بھی بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہاں لگاؤ، ہو سکتا ہے یہاں لگاؤ. تو اس میں طہارت کے مسائل میں شریعت نے آسانیاں دی ہیں. اچھا، آئی لو یو شبیر ناز، وعلیکم لو یو. مفتی صاحب ہم روڈ پہ جا رہے ہیں، راستے میں قبرستان ہے، تو کیا ہم جاتے ہوئے قبروں پہ لکھے نام پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ثواب ملے گا نام پڑھ کے؟ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ میں یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں، میرا وہیں پر ایک غلط جگہ رشتہ ہو گیا تھا، پھر میں نے توبہ کر لی اور گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا تھا. اب میں توبہ کر کے پردہ کرنا چاہتی ہوں، میرے والدین نہیں کرنے دے رہے. میرے ابو نے مجھے چماٹ مار دیا تھا اور بولا تھا کہ پردہ نہیں کرو، اگر کیا تو سب کچھ ختم کر کے گھر سے نکال دوں گا. اللہ کے حکم کے آگے مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. آپ ہمت کر کے پردہ کر لیں. باقی والد نے اگر تھپڑ مارا ہے تو ان سے محبت سے پیش آئیں، بولیں ابو ایک تھپڑ اور لگا دیں. آپ میرے ابو ہیں، آپ مجھے تھپڑ مار سکتے ہیں، میرے پاس برداشت کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو جس اللہ نے مجھے پردے کا حکم دیا اسی اللہ نے مجھے آپ کے سامنے زبان چلانے سے بھی منع کیا ہے. تو جہاں ایک مشکل حکم پہ میں نے عمل کیا پردے کا، ایک اور پر عمل کر لوں گی، تھپڑ کھانے پر. تو اس طرح سے امید ہے ابا مزید تھپڑ نہیں ماریں گے انشاءاللہ. مفتی صاحب آپ سے یہ گزارش ہے، میرے لیے دعا کریں. میں جاب لیس ہوں اور میری شادی کی عمر ہے اور مجھے کئی لڑکے نہیں ملی، گھر والے لڑکی نہیں ملی، گھر والے ڈھونڈ رہے ہیں. آپ میرے لیے دعا کریں ہمارا اپنا گھر ہو جائے اور میری فیملی کے لیے بھی اور میرے بھائی کے لیے بھی، پورے خاندان کے لیے، پورے پریوار کے لیے. اللہ سب کو خوشیاں دے، برکتیں دے، اور اللہ آپ کو اچھی ملازمت بھی دلا دے، رزق حلال کشادہ نصیب کرے، اور اللہ آپ کی کسی اچھی جگہ شادی بھی کرا دے. آج سوال بہت کم آئے ہوئے ہیں، بس یہاں سے کسی نے پوچھنا ہے تو مائک ہاتھ میں لے کے پوچھ لیں. مفتی صاحب آپ سے ملاقات کرنی ہے ہم. ہاں پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، پہلے ہی بھائی کیا لکھا ہوا ہے، پڑھ کے سناؤ، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا.
بھائی کوئی سوال پوچھنا ہے تو یہیں سے پوچھ لیں. ہاں بھائی پوچھو. وہ بھائی آ رہے ہیں, سوال پوچھنے آ رہے ہیں, آ جاؤ آ جاؤ. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ قیوم آباد. کیا کرتے ہیں؟ اچھا اچھا اچھا, آپ ساتھ آئے. تبلیغی اجتماع اور ہمارا اسلام, یہ کیا ہے؟ یہ پرانا اشکال ہے. یہ لے, یہ تبلیغ والوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تبلیغ میں جو اجتماع ہوتے ہیں کیا صحابہ نے کیے, کیا قرآن میں ہے, کیا حدیث میں ہے. تو اگر یہ تبلیغی اجتماع بدعت نہیں ہے تو پھر ہمارے بھی جتنے ہم کام کر رہے ہیں وہ بھی بدعت نہیں ہے. السلام علیکم. دیکھو سوری, میں یہ بات پہلے مکمل کر لوں. تبلیغ میں جو اجتماع ہوتا ہے وہ مقصد نہیں ہے. دین کی تبلیغ کے لیے کوئی بھی طریقہ کار وضع کیا جا سکتا ہے زمانے کے لحاظ سے. پہلے صحابہ کے دور میں لوگ گھوڑوں پہ جایا کرتے تھے, اب ہوائی جہازوں میں جاتے ہیں. کوئی کیا ہوائی جہازوں میں جانا تو ثابت نہیں ہے بھائی. وہ طریقہ جو بھی اس دور میں سوٹیبل ہوگا اس کو اختیار کیا جائے گا. تو اس کا سنت اور بدعت سے تعلق نہیں ہے. تو اصلاح کے لیے کوئی بھی طریقہ ایجاد کیا جا سکتا ہے. بعض اکابر میں معمول یہ تھا کہ آپ سے اچھی خوراک چھڑوا دیا کرتے تھے تاکہ آپ میں برداشت پیدا ہو. اب کوئی کہ یہ کہاں سے ثابت ہے کہ کھانا پینا چھڑوا دو؟ بھائی موٹیویشن کے لیے, پریکٹس کے لیے, انسان کو مشقتوں کا عادی بنانے کے لیے کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے اس سے. جبکہ جو بدعتی لوگ جو بدعتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کا وہ طریقہ نہیں ہوتا کہ کسی اور چیز تک پہنچنے کا ذریعہ, بلکہ وہ ذریعے ہی کو انہوں نے وضع کیا ہوتا ہے دین میں. اس ذریعے ہی کو وضع کیا ہوا ہوتا ہے انہوں نے دین میں, جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا. تو کبھی بھی باطل آدمی جب کوئی اعتراض کرے نا تو آپ اس کے اعتراض کا جواب دینے کے بجائے اس پہ الٹا اعتراض کر لیا کرو. آپ کہا کرو کہ اچھا تم جو کچھ کر رہے ہو اگر یہ بدعت نہیں ہے تو پھر بدعت ہے کیا, آپ خود بتا دو ہمیں. پھر بدعت کسے کہتے ہیں؟ کوئی تو کوئی قسم ہوگی نا بدعت کی. حدیث میں جو آتا ہے ہر بدعت گمراہی ہے, تو وہ آپ خود بتا دو وہ کیا ہے, وہ کون سی والی بدعت مراد ہے اس سے. وہ کہے گا زنا کرنا, شراب پینا, تو کہ یہ تو ویسے ہی گناہ ہے نا, یہ بدعت تھوڑی ہے, یہ تو ویسے ہی گناہ ہے. تو آپ خود بتا دو دین میں کیا ایجاد کریں گے تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ کیا ہے, یہ بدعت ایجاد ہے. مفتی صاحب آپ سے ایک سوال ہے جس کی وجہ سے دوستوں میں اکثر جھگڑا ہوتے ہوں گے. شیطان کو اللہ نے آگ سے کیوں بنایا جبکہ وہ فرشتوں کا سردار رہا ہے؟ یہ تو کہیں بھی نہیں ہے کہ شیطان فرشتوں کا سردار تھا. یہ اعتراض تو جب بنتا ہے جب یہ اعتراض تو درست ہونا, یعنی یہ بات مان لی جائے. تو کہیں بھی نہیں ہے کہ شیطان فرشتوں کا سردار تھا. شیطان جنات کا سردار تھا, فرشتوں کا سردار نہیں تھا. باقی یہ کہ اللہ نے اسے آگ سے کیوں بنایا, یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی ہم پہ اللہ نے ہمیں مٹی سے کیوں بنایا. کمپنی والوں نے شیمپو کی بوتل پلاسٹک سے کیوں بنائی, کیا خیال ہے بھائی؟ آپ نے یہ پرس چمڑے سے کیوں بنایا, آپ نے اپنا گھر سیمنٹ بجری سے کیوں بنایا. اگر یہ آپ سیمنٹ بجری سے بناتے ہو, امریکہ والے لکڑی سے کیوں بناتے ہیں؟ تو بنانے والے کی مرضی بھائی, جو اس کو جو چیز سوٹیبل لگی اس کے لیے اس نے اس سے بنا دی. تو اللہ میاں نے آگ سے بنا دیا. آگ سے نہیں بناتا تو آپ اس سے پوچھتے کہ اللہ نے پھر جنات کو لوہے سے کیوں بنایا؟ تو کسی نے کسی چیز سے تو بنانا تھا نا. آگ سے بنانے میں ایک حکمت یہ تاکہ نظر نہ آئے. جنات آگ سے بنے ہوئے ہیں, اسی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آتے. شکر کرو نہیں آتے نظر. اگر ہمیں جنات نظر آتے تو ہم پھر کسی کو نظر نہیں آتے, ہم مارکیٹ سے شارٹ. وہ لطیفہ میں سناتا ہوں نا, ایک عمارت کئی 100 سال پرانی تھی, لوگ ڈرتے تھے اس میں جاتے ہوئے کہ اس میں کہیں جنات ہیں. تو کسی نے کہا کہ میں کب ہے کچھ نہیں ہے جنات ونات, میں جاتا ہوں. گیا, دروازہ بجایا, وہ بڑا بہادر تھا, ڈرتا نہیں تھا نا. اندر سے ایک صاحب نکلے, تو اس گیٹ ناک کرنے والے نے کہا کہ میں نے سنا یہاں جنات رہتے ہیں. تو وہ بندہ کہتا ہے میں تو 500 سال سے ہوں, اب تک تو مجھے کوئی جن یہاں نظر نہیں آیا. یہ بے ہوش ہو کے گر گیا. 500 سال سے لہ رہا ہے تو کوئی انسان کا بچہ تو نہیں ہوگا نا. اچھا, یہاں بھی عامل لوگ ایک لمبی پھینکتے ہیں, کیونکہ مشہور یہ ہے کہ جنات کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں. تو عامل لوگ یہ اکثر و بیشتر کہ فلاں صحابی جن سے ہماری ملاقات ہوئی ہے, یہ دجال ہیں ایک نمبر کے, کذاب. کہتے ہیں ہماری ملاقات ہوئی ہے صحابی جن سے, تو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اور پھر دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھو ہم نے, اس صحابی نے ہمیں یہ بتایا تو ہماری یہ خبر سچی نکلی. تو صحابی تو غیب کا علم نہیں بتاتے کبھی کسی کو. تو یہ پھیکو ہوتے ہیں, بہت بڑے پھیکو ہوتے ہیں. ان سے ڈرو مت, ان کو ڈراؤ, سمجھ رہے ہو, ان کو ڈرایا کرو, ان کو بولا کرو. اب کیسے ڈراؤ یہ میں مائک میں نہیں بتا سکتا, ان کو ڈرایا کرو. بولے یار
گالیاں دیا کرو ان کو موٹی موٹی. اس گالیوں سے یہ ہوتا ہے آپ کے دل سے ان کا تقدس نکلے گا. جب تک یہ تقدس نہیں نکلے گا نا جن چڑیل بھوت سے تم نکلو گے نہیں باہر. وہ بیان کے دوران وہ واقعہ تو ادھورا ہی رہ گیا تھا نا. میں جب یہ کہہ رہا تھا نا یہ مذہبی لوگ کے بارے میں ہے کہ ان میں برداشت نہیں ہے, لوگوں میں ہم نے مشہور کیا ہوا ہے. تو وہ جو میرے خلاف فتوے دیتا ہے نا عورتوں کا بنیان سونگنے والا, تو میں نے کچھ لڑکوں کو بھیجا کہ یار جا کے اس کی ریکارڈنگ کرو, اس کے خلاف ہم FIR کاٹتے ہیں, لوگوں کو قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں. تو ہمارے جب لڑکے گئے تو وہ کہہ رہے اتنا چیخ چیخ کے بیان کر رہا تھا کہ کان پھٹ رہے تھے. تو میں نے کہا وہاں محلے والے کیسے سنتے ہیں؟ باقی محلے والے بھی بےچارے مجبور ہوتے ہیں کہ بھائی آرام سے بات کر لو, چیخنے کی کیا ضرورت. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب آپ ایک سوال ہے جس کی وجہ سے دوستوں میں اکثر جھگڑا ہوتا ہے. یہ تو ہو گیا. ہاں ہم ظہر کی 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں تو نیت کرتے وقت سنت ہی کہتے ہیں اور نیت کہتے ہیں نبی کے قول و فعل اور تقریر کو. نیت اس کو تو نہیں کہتے, سنت سوری, تو سنت کی نیت, سنت کہتے ہیں نبی کے قول فعل تقریر کو. تو حضرت میرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نیت کرتے وقت کیا کرتے تھے؟ کیا وہ بھی سنت ہی کہتے تھے یا کوئی اور لفظ بولتے تھے؟ یہ جو نیت کے بارے میں ہم لوگوں نے اتنا تکلف کیا ہوا ہے نا, 4 سنت اور 2 سنت 2 نفل, اس تکلف کی بالکل ضرورت نہیں ہے. نیت کا فلسفہ کیا ہے یہ سمجھو. نیت کا فلسفہ کیا ہے؟ نیت کا فلسفہ یہ ہے تمییز العادہ عن العبادہ, پھر تمییز جنس العبادہ عن عبادت آخر, عادت اور عبادت کو ایک دوسرے سے جدا کرنا. یہ فلسفہ نیت کا سمجھ میں آ گیا نا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. مثال کے طور پر آدمی بعض دفعہ ویسے بھی قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے, بعض دفعہ ویسے بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہوتا ہے, تو یہ تو عادتاً ہوتا ہے نا. تو یہ فرق کرنا کہ یہ میں بطور عادت کے نہیں بلکہ نماز کی عبادت کے طور پر میں کھڑا ہوا ہوں, اس کے لیے نیت کرنی پڑے گی کہ یہ نماز والا کھڑا ہونا ہے, یہ ہی نہیں کھڑا ہوا میں, یہ نیت کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو اس لیے اتنی نیت ضروری ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. آئی بات سمجھ میں؟ پھر نمازیں بھی بہت ساری سیم ہوتی ہیں, ایک جیسی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ظہر کی 4 سنت بھی 4 ہیں اور ظہر کے 4 فرض بھی کیا ہیں؟ 4 ہیں. تو اتنی نیت کہ یہ فرض ہیں, فرض کے علاوہ نماز نہیں ہے, تو یہ نیت بھی کیا ہے؟ ضروری, ورنہ اس کے بغیر پتہ کیسے چلے گا کہ آپ نے پڑھا کیا ہے. تو یہ نیت آپ نے کر لی کہ بھائی یہ فرض ہے بس, اب اس میں 4 کی نیت ضروری نہیں ہے. وجہ اس کی یہ کہ اس کے تکلف کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے 4 ہی ہیں, تو آپ کے نیت کرنے نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ نے یہ نیت کی کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں 1 رکعت, اللہ اکبر کہہ کے نیت مان لی, تو بھی نماز ہو جائے گی, کیونکہ جہاں شریعت نے خود سے تعیین کر